نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قرة عيني في الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان تمام چیزوں میں سے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی خاصیت اور کوئی نہ کوئی تاثیر ہے۔ جب اس چیز کو استعمال اور اختیار کیا جاتا ہے تو اس کی وہ خاصیت اور تاثیر ظاہر ہوتی ہے، چاہے وہ دوا ہو، غذا ہو، مشروبات و معقولات ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خاصیت اور تاثیر اللہ نے رکھی ہے، اور اس کو ہم سب جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو اعمال شریعت نے ہمارے لیے مشروع فرمائے ہیں ان اعمال کی بھی کوئی نہ کوئی خاصیت اور کوئی نہ کوئی تاثیر ہے۔ یہ مضمون تھوڑا سا طویل مضمون ہے، میں صرف اشارے کروں گا۔ اصل مجھے جو بات عرض کرنی ہے اس کے لیے بطور تمہید، بطور اشارہ میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے اللہ رب العزت نے ایک روزے والا عمل مشروع فرمایا ہے، اس کی خاصیت اور تاثیر یہ ہے کہ اس سے نفس مقہور اور مغلوب ہوتا ہے۔ جب نفس کو کھلا پلا کر موٹا اور تازہ کیا جاتا ہے تو یہ نفس سرکش بنتا ہے، گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، نافرمانیوں کا عادی بن جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور نفس کو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے تو یہ نفس کمزور پڑ جاتا ہے اور گناہوں کے داعیے اور تقاضے یہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ روزے والے عمل کی یہ خاصیت اور تاثیر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو جن کے پاس نکاح کرنے کی مالی صلاحیت نہیں ہے، مہر ادا نہیں کر سکتے، نان و نفقہ نہیں دے سکتے، ان کو یہی ارشاد فرمایا ہے کہ تم روزے کو لازم پکڑو، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، تم روزہ رکھو گے تو تمہارا اپنا نفس مغلوب ہوگا اور گناہ کا داعیہ کمزور پڑ جائے گا۔ تو یہ روزے کی تاثیر ہے۔ آپ اسی طرح زکوٰۃ کو لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ والا عمل اس لیے مشروع فرمایا ہے تاکہ بخل کا جو رذیلہ ہے اور بخل کی جو بری صفت ہے جو مسلمان کو زیب نہیں دیتی ہے، اس بخل والی صفت سے مسلمان کو نجات مل جائے اور امراء اور غرباء کے درمیان حسن معاشرت اور تال میل پیدا ہو جائے۔ اللہ نے جن کو مال عطا فرمایا ہے وہ غرباء کو یہ سمجھ کر مال دیں گے کہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہماری زکاتیں قبول کی، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم اپنی زکات کا مال کس کو دیتے؟
اسی طرح غریب سمجھے گا مالداروں کا احسان ہے کہ انہوں نے ہماری اپنی ضرورتیں پوری کی. اس طرح حسن معاشرت وجود میں آئے گی. تو ہر عمل کے ذریعے سے اللہ تعالی ہم انسانوں کی بہترین تربیت فرمانا چاہتے ہیں. آپ نماز والے عمل کو لے لیجئے جس پر مجھے بات کرنی ہے. اس نماز والے عمل کی تاثیر اور خاصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دلوں میں سرور پیدا ہوتا ہے، دلوں میں فرحت پیدا ہوتی ہے، اور دیدار خداوندی کی صلاحیت اور استعداد اس نماز والے عمل کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ آدمی نماز میں عقیدے کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھتا ہے، یعنی اس دھیان اور اس استحضار کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ. یہ صفت احسان حدیث جبرائیل میں ذکر کی گئی ہے. تو اللہ کو ہم اس دنیا میں تو دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نماز کی حالت میں اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ سے مناجات اور سرگوشی کرتے ہیں. جب اس طرح بندہ نماز پڑھتا ہے تو جنت میں جانے کے بعد اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا دیدار کرائیں گے. گویا اللہ کے دیدار کی صلاحیت نماز والے عمل کے ذریعے سے انسان میں پیدا کی جاتی ہے. اسی لیے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے. رات کا اندھیرا تھا اور 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، نورانیت پھیلا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حاضرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں جانے کے بعد پروردگار عالم کو اسی طرح دیکھو گے جیسے ابھی دنیا میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو. ہر شخص اپنی جگہ سے بغیر کسی حرج و مشقت کے آسانی کے ساتھ 14ویں رات کے چاند کو دیکھ لیتا ہے. اسی طرح جنت میں جانے کے بعد وہ پروردگار عالم کی زیارت کرے گا، دیدار کرے گا. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو تم فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرو. خاص طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر کو کیوں بیان فرمایا؟ اس کی بہت سی وجوہات حضرات محدثین نے درج فرمائی ہے رحمہم اللہ تبارک و تعالی. ایک وجہ یہ ہے کہ فجر کی نماز نیند کی نظر ہو جاتی ہے اور عصر کی نماز کاروبار کی نظر ہو جاتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ان کی پابندی کرنے کی تاکید فرمائی ہے. بہرحال حضور اکرم علیہ السلام کا یہ مضمون یہ بتا رہا ہے کہ اس نماز والے عمل کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں نصیب ہوگا. جو بندہ نماز کا عادی نہیں ہوگا یا نماز جیسی پڑھنی چاہیے ویسی نہیں پڑھے گا، بہت ممکن ہے کہ وہ دیدار خداوندی سے محروم کر دیا جائے. اور جمعہ کا دن یہ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے عبادت کا دن بنایا ہے. اس میں تو ہمیں بطریق اولا نماز کا اہتمام کرنا ہے، سنن و نوافل کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. ایک روایت میں آتا ہے جنت میں اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو بھیج دیں گے تو جب 1 ہفتے کی مدت گزرے گی، ہفتہ مہینہ سورج تو وہاں ہوگا نہیں، دنیا میں ہفتے کی جتنی مقدار ہے جب اتنی مقدار گزرے گی تو اللہ رب العزت انسانوں کو میدان مزید میں جمع فرمائیں گے جہاں انبیاء ہوں گے، ان کی امتیں ہوگی. اللہ کی طرف سے ان کو شراب طہور پلایا جائے گا،
قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ ان کو شراب طہور پلائیں گے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف سنوائی جائے گی۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہترین آواز عطا فرمائی تھی۔ جب مناجات کرتے تھے، اللہ کی حمد و ستائش کرتے تھے تو چرند پرند جمع ہوتے، سر دھندتے رہ جاتے تھے اور مست ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہ آواز اور وہ حمد ہمیں سنائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا مانگو مجھ سے جو چاہو۔ سمجھ نہیں آئے گا کیا مانگے، اس وقت لوگ علماء کی طرف رجوع کریں گے، علماء بتائیں گے اللہ کا دیدار، اس سے مانگ لو۔ چنانچہ یہ جنتی عرض کریں گے ہم دیدار کرنا چاہتے ہیں، اللہ دیدار کریں گے۔ تو ہفتے میں ایک مرتبہ یہ میدان مزید قائم کیا جائے گا، اور جمعہ کے دن کو بھی یوم المزید کہا جاتا ہے۔ تو جمعہ کے دن میں اہتمام سے عبادت کرے گا، اللہ رب العزت میدان مزید میں اپنے دیدار سے، اپنی رویت سے، اپنی زیارت سے اس بندے کو سرفراز کرے گا۔ لیکن مسلمانوں، ہمارا حال جمعہ کے دن بھی کیا ہوتا ہے؟ جب بالکل جمعہ کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم مسجد میں آتے ہیں، اس سے پہلے کی جو 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے اس کا بھی اہتمام عموماً ہماری اپنی زندگیوں میں نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو 4 اور 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، جمعہ کی کل 14 رکعت ہے، 2 رکعت فرض سے پہلے، 4 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 فرض، اس کے بعد 4 اور 2 6 سنت مؤکدہ، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل۔ سنت سے تو ہم اتنے دور ہو گئے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ امت کیا منہ دکھائے گی؟ سنو، علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ سنتوں کا اہتمام نہیں کرتا وہ مستحق کے ملامت ہے، وہ ملامت کا مستحق ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی سفارش سے محروم رہے گا۔ مسلمانوں، تھوڑا انداز لگاؤ، اگر کل قیامت کے دن حضور اکرم علیہ السلام نے ہمارا ہاتھ نہیں پکڑا تو پھر ہمیں عذاب خداوندی سے کون بچائے گا؟ سنتوں کی اہمیت ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ فرض سے پہلے جو سنتیں رکھی گئی ہے وہ کیوں ہے؟ تاکہ فرض سے پہلے آدمی کا دل و دماغ نماز کے لیے تیار ہو جائے، مناجات کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ بغیر سنت کے فرض پڑھ کے دیکھیے اور سنت کے بعد فرض پڑھ کے دیکھیے، زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اس لیے سنتوں کا اہتمام ہو، اور فرض کے بعد جو سنت اللہ پاک نے رکھی ہے وہ کیوں رکھی ہے؟ تاکہ فرض میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس سنت کے ذریعے سے وہ نقصان اور اس کمی کی تلافی ہو جائے اور ہمارا فرض عند اللہ مقبول ہو جائے۔ اس لیے یہ سنتیں رکھی ہیں۔ میں آپ سب مجمع سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہم سنتیں پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ ہم ہماری جو دوسری زندگی ہے اس میں تو سنتوں سے دور ہو ہی گئے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ صبح سے اٹھے ہم نے بہت سے کام کیے ہیں، لیکن پوچھا جائے کتنے کام سنت کے مطابق ہوئے تو مسلمان کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اس کو سب کچھ یاد آتا ہے، محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی اسے یاد نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کے احکام اسے یاد نہیں آتے۔ مومن اتنا غفلت سے زندگی گزار رہا ہے۔ مسلمانوں، یہ غفلت کا موقع نہیں ہے، سنبھل جانے کی ضرورت ہے۔ داخلی اور خارجی فتنوں نے ہم پر یلغار کر رکھی ہے، ہمارے ایمان کو چھیننے کے در پہ ہو گئے ہیں۔
اس لیے میری درخواست ہے کہ جمعہ کے دن سنتوں کا اہتمام کرے. یہ سارا مجمع انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں فرض کے بعد مسجد سے نہیں جائے گا. 4 رکعت سنت مؤکدہ اور اس کے بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ انشاءاللہ اہتمام سے پڑھے گا. اپنے نفس کے ساتھ ٹکر لیجئے. المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی مجاہد وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے نفس سے مجاہدہ کرے. ارے ہم کب تک نفس کے غلام رہیں گے؟ مسلمانوں، یہ نفس ہمیں برباد کرے گا، کہیں کا نہیں رکھے گا. نفس نہ چاہے، طبیعت نہ چاہے، پھر بھی اپنے آپ کو جمائے، سنتوں کا اہتمام کر کے دیکھے. نماز والی سنت جب زندہ ہوگی اللہ استحضار آخرت عطا کرے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت عطا کرے گا. اور دوسرے جو زندگی کے شعبے ہیں اس میں بھی سنت پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور دیدار خداوندی کی استعداد و صلاحیت ہمارے اندر میں پیدا ہوگی. اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے، جو بچے مسجد میں آتے ہیں ہم ماحول بنائیں، اس سنت کو زندہ کریں. بچوں کو بھی مسجد سے نہ جانے دیں، ان کو بھی اپنے پاس سنت پڑھائے. اگر ہماری اس مجمع سے یہ سنت اگر زندہ ہوگی، آپ کو معلوم ہے کیا ملے گا؟ ہمارے ماحول کو دیکھ کر اگر مسلمان سنتوں پر آ گئے، ہم مر کے قبر میں جائیں گے اور وہ ان سنتوں پر عمل کریں گے، اس کا اجر و ثواب اللہ کی طرف سے ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اس لیے سب عزم کرتے ہو نا، انشاءاللہ تعالی ہم سب سنت پڑھ کر جائیں گے. دعا کے بعد کوئی بھی مسجد سے باہر نہیں نکلے گا، ایسی ہم آپ حضرات سے امید کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو مناجات کی لذتیں نصیب فرمائے. یہ نماز تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ دل کا سرور ہے، دلی اضطراب اور بے چینیوں کو ختم کرنے کا یہ ذریعہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دلی اعتبار سے بوجھل ہو جاتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے ارحنا یا بلال، او بلال ہمیں راحت دیجئے، اذان دیجئے، ہم نماز پڑھیں گے، ہمارے دلوں کو سکون ملے گا. اللہ رب العزت نماز کا ذوق و مذاق ہمیں نصیب فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے کا اہتمام اپنے فضل سے عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جس کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لے.